اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم کانوا قبل ذلک مترفین وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ صلوات پڑھیے ایک مرتبہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد وعجل فرجہ۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ واقعہ کی اجمالی تفسیر اور معارف کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ سورہ قیامت کے واقعے کے پیش آنے اور اس کے بعد کے حالات کے اوپر ناظر۔ چند ایک مقامات جو میں ابتدائی طور پر مقدماتی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اس کو انشاءاللہ ذہن میں رکھتے ہوئے آگے کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کو انشاءاللہ ہمیں اب بہت زیادہ وقت دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک مقدماتی طور پر جو گفتگو کی ہے ان کو سمجھنے اور بعض مباحث کو بیان کرنے کے لیے آسان ہو جاتا۔ سابقون کا تذکرہ کیا اللہ نے، ان کو دی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ اصحاب المیمنہ یا اصحاب الیمین، ان کو دی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اصحاب المشأمہ یا اصحاب الشمال کہ ان کی کیفیات کیا ہوں گی، یہ کس قسم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اس کا پروردگار نے تذکرہ کیا۔ کیوں اتنا عذاب ہوگا؟ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اس لیے کہ یہ لوگ اس سے پہلے بھی کانوا قبل ذالک مترفین، بعض مقامات پر کانا کسی فعل کی کنٹینیوٹی کو، کسی ورب کی کنٹینیوٹی کو جب بیان کرنا ہوتا ہے عرب میں، تو کانا کو اس سے پہلے لا کر اس کیفیت کے اندر کنٹینیوٹی کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور کبھی کسی مقام پر کسی چیز کی حقیقت، اس کے ہونے، اس کی ہستی کی طرف اشارہ کرنا ہو، تب بھی کانا کا لفظ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ انہم کانو، یہ تھے ہی ایسے، انہوں نے اپنی ہستی ہی یہ بنا لی تھی، قبل ذالک، اس عذاب سے پہلے تک، مترفین۔ مترف اطراف اس کا مصدر ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اطراف بنیادی طور پر کسی بھی نعمت کے اندر گم ہو جانا، یعنی کسی بھی نعمت کو اس طریقے سے استعمال کرنا کہ پھر خدا کو، قیامت کو، موت کو بھول جائے انسان۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اطراف چونکہ نعمت سے متعلق ہے، تو یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جن کو پروردگار نے دنیا میں نعمتیں زیادہ دیں، اور زیادہ نعمتوں کی وجہ سے وہ سرکش، ایک ترجمہ جو معمولاً کیا جاتا ہے، سرکش ہو جاتے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر اعتراف میں سرکشی اس کا لازمہ ہو سکتا ہے۔ جو اصل ہے اعتراف کی وہ یہ کہ کسی بھی نعمت میں
گم ہو جانا، اس نعمت کی وجہ سے، جیسے ہمارے یہاں ایک بحث کی جاتی ہے کہ تمام نعمتیں وسیلہ ہیں، ذات اور قرب پروردگار عالم ہدف ہے. لیکن اگر کوئی وسیلے کے ہی اندر یا وسیلے کو ہی ہدف سمجھ لے تو پھر وہ اصل ہدف سے دور ہو جاتا ہے، اصل ہدف سے غافل ہو جاتا ہے. اعتراف کا بنیادی طور پر معنی کیا ہے کہ اس وسیلے کو ہی ہدف سمجھ لینا، ان نعمات کو ہی ہدف سمجھ لینا، اور اس کے نتیجے میں خدا کو اور اصل ہدف کو، تقرب کو فراموش کر دینا. یہ اصل ہے اعتراف کی. اب اس میں جو مرحلہ ہے وہ یہ کہ جو ہم نے ایک عام کنسیڈریشن یہ رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ جی اعتراف کا جو مرحلہ ہے وہ صرف اور صرف درپیش رہے گا ان لوگوں کے لیے کہ جو نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لہذا جن لوگوں کے پاس نعمتیں زیادہ نہیں ہیں ان کے لیے شاید یہ لفظ صدق نہیں کرتا. تو ایسا نہیں ہے، چونکہ اعتراف کے اندر کیفیت جو ہے وہ کسی بھی نعمت میں ڈوب جانے کی ہے. کسی بھی نعمت کے حوالے سے انسان کا جو بیہیویئر ہے کہ وہ اس نعمت کی وجہ سے خدا کو فراموش کر دے، لہٰذا اعتراف ہر اس انسان کے اوپر صدق آئے گا جو کسی بھی نعمت کے اندر اس طریقے سے گم ہو جائے کہ پھر اسے خدا یاد نہ رہے. لہذا انسان کے اوپر جو اعتراف کی کیفیت ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ مالدار ہو، اس کے پاس نعمتیں زیادہ ہوں. حتیٰ مالی طور پر وہ غریب آدمی، مالی طور پر یا نعمتوں کے اعتبار سے وہ آدمی کہ جس کے پاس علی الظاہر نعمات نہیں ہیں، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہدف اپنا وہی بنا لے اس طریقے سے کہ پھر اس کی زندگی میں سے خدا اور اس کے تقرب کا اصل ہدف ختم ہو جائے. لہذا ہمارا ایک کامن جو مطلب ذہن میں ہوتا ہے کہ جی جو غریب لوگ ہیں یا مطلب جن کے ساتھ مشکلات ہیں، ہم یوں اس کو ایک کامن اس میں کر لیں کہ جو لوگ مشکلات میں ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی خدا کے نزدیک ہوتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ کوئی تھمب رول نہیں ہے. حتیٰ آپ کو بہت سارے افراد ایسے ملیں گے کہ جو سختیوں میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن ان کا پورا ہم و غم کسی ایک چیز کے اوپر کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے، کسی ایک چیز سے ریلیٹڈ، کسی ایک چیز کے اندر اتنے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ پھر ان کو خدا اور تقرب اور یہ تمام چیزیں حتیٰ موت، ان میں سے کوئی بھی مقامات یاد نہیں رہتے. اب جب یہ کیفیت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، اعتراف کا شکار ہو جاتا ہے، مترفین میں سے قرار پاتا ہے. بس یہاں پر یہ بحث اب نہیں ہے کہ کسی کے پاس نعمات زیادہ ہوں گی تو وہ سرکش ہوگا، نہیں. عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نعمات زیادہ دی ہوں، اس کے پاس گشائش ہو، اس کے پاس حالات اس کے بہتر ہوں، نعمتیں زیادہ ہوں، لیکن عین اس عالم میں اگر یہ شخص خدا کی طرف اور تقرب الہی کی طرف متوجہ ہے تو وہ مترفین میں سے نہیں ہے. اور عین ممکن ہے کہ کوئی شخص مشکلات میں ہونے کے باوجود اس کا ہم و غم، اس کے ساری کی ساری توجہات کسی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، کوئی بہت ہی معمولی قسم کی چیزوں میں، بہت ہی معمولی جو ہمارے یعنی ہم کمپیریٹیو اس میں بات کر رہے ہیں، ورنہ خدا کی کوئی بھی نعمت معمولی نہیں ہوتی. ایک کمپیریٹیو اس میں بات کر رہے ہیں کہ بہت ہی ہماری اعتبار سے بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، لیکن کیا ہوتا ہے ان کا ہم و غم سب کا سب اسی کے اندر. اب اگر آپ کبھی مثلا کسی سلم کو بھی وزٹ کریں، کبھی وہاں پہ آپ کو جانے کا اتفاق ہو اور آپ وہاں پر ان لوگوں کی زندگیوں کو آبزرو کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اتنی بعض اوقات سختیوں کے باوجود، یعنی انسان واقعاً ایک عجیب مسئلہ ہے یہ، اتنی سختیوں کے باوجود، اتنی پریشانیوں کے باوجود انہوں نے اس انوائرمنٹ کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ اسی انوائرمنٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو لے کر ان کی پوری زندگی کا ہم و غم جو ہے وہ وہی چیز. لہذا جو اعتقاداتی انحراف ہے وہ اصلاً اس چیز کا تعلق اس کا نہیں ہے کہ کہیں دولت زیادہ ہے تو انحراف ہوگا، کہیں دولت نہیں ہوگی تو وہاں پر لوگ راہ راست پہ ہوں گے، ایسا کچھ نہیں. لہذا
دینی اعتبار سے بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو عام طور پر ہماری عام آبزرویشن میں بھی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یا تو سارے پیسے والے دیندار ہوں یا سارے ہی پیسے والے بے دین ہوں، یا دوسری جانب مڈل کلاس یا پور کلاس وہ سارے کے سارے متدین ہوں یا سارے کے سارے، ایسا کوئی تھم رول نہیں ہے۔ بس یہاں پر اعتراف کی بحث سے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ ایٹ اینی ٹائم اگر ہم کسی نعمت الہیہ کے حوالے سے، اب ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے ہماری اپنی زندگیوں میں، کوئی چیز ایسی ہو جو مجھے خدا کی کسی بھی نعمت میں اتنا انڈلج ہو جاؤں، اس چیز کے بارے میں اتنا مصروف ہو جاؤں کہ میں خدا کو بھولنے لگوں۔ لہذا انبیاء کے حالات میں جو قربانیاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے مانگی ہیں، کسی نبی کو اللہ تعالیٰ صحت کے اعتبار سے امتحان میں مبتلا کر رہا ہے، کسی کو مثلا اس کے بچے کی دوری کے عنوان سے اللہ تعالیٰ مبتلا کر رہا ہے، کسی سے کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو ہی ذبح کر دو، مثلا کسی کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، کسی اکثر کے ساتھ، بہت ساروں کے ساتھ مالی مشکلات۔ انبیاء میں سے بعض، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے دولت کے اعتبار سے اتنا اوپن ہینڈ نہیں دیا۔ انبیاء کے بارے میں البتہ ایک نوعاً فقر کا جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے، البتہ اس کی جو کیفیت ہے وہ ایسی ہے کہ چونکہ انبیاء دنیا سے اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ رکھتے ہی نہیں، لہٰذا عام حالت میں انسان اگر ان کو ملاحظہ کرے گا تو ایسا لگے گا جیسے کہ یہ فقر اختیاری ہے، یہ فقر وہ ہے کہ جو آپٹ کیا گیا ہے، یہ فقر پسندیدہ ہے۔ اس کے اعتبار سے اگر کوئی شخص، البتہ اس میں بھی جو بریکٹ ہے وہ کنجوسی کی بریکٹ لگے گی یہاں پہ، یعنی فقر کا معنی، فقر کو اختیار کرنے کا معنی کنجوسی نہیں ہونا چاہیے۔ کنجوسی اور فقر کو اختیار کرنے میں فرق کیا ہے؟ کنجوس مال کو اپنے ہی پاس رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا، یہ کنجوسی ہے۔ لیکن جو فقر اختیاری اختیار کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس مال کو جو اس نے اپنے فقر کے ذریعے سے بچا لیا ہے اسے دوسروں پر خرچ کر دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ اب یہ دو، یعنی میں کنجوس ہوں یا نہیں، میں بخیل ہوں یا نہیں، اس کا جو اندازہ یا جو اس کا پیرامیٹر ہے وہ کیا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جو پیسہ میرے اس کیفیت کے بعد بچ رہا ہے وہ میں بینک میں رکھ رہا ہوں، اپنے پاس جمع کر رہا ہوں، یا نہیں جو میری اب ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے اسے میں مستحقین تک پہنچا رہا ہوں۔ لہذا یہ والا فقر اختیاری پسندیدہ، حتیٰ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارشاد فرماتے ہیں فقری فخری، میرا فقر، میری جو یہ کیفیت ہے، فخری یہ میرا افتخار ہے، I'm proud of my condition، یہ جو میرے اوپر ہے اس کے اوپر میں فخر کرتا ہوں، میں پراؤڈ کرتا ہوں، یہ ہے۔ لیکن وہ جو فقر اجباری ہے وہ اصلا پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ ایک دروازے سے اگر داخل ہوتا ہے گھر کے تو دوسرے دروازے سے ایمان باہر نکل جاتا ہے۔ لہذا اب کوئی شخص، اب یہ مرحلہ حتی فقراء کے ساتھ بھی پیش آتا ہے، اپنی اس لائف سائیکل کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنا انڈلج ہو جاتے ہیں، اتنے غرق ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ خدا کو بھلا دیتے ہیں۔ خواتین کے لیے بھی مسائل پیش آ سکتے ہیں بعض اوقات، مثلا صرف مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جسارت مقصود نہیں ہے، کسی ایک لباس کے پیچھے، کسی ایک زیور کے پیچھے، کسی ایک اور ایسی چیز کے پیچھے اتنا اس کے اندر پڑ جانا کہ پھر خدا، دین، یہ ساری چیزیں فراموشی کا شکار ہو جائیں، یہ کیفیت اطراف۔ اب جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا مرحلہ کیا ہے؟ انہم کانوا قبل ذالک مترفین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کی مشکل کیا ہے، کیوں یہ یہاں تک پہنچے ہیں؟ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ تھے اطراف کرنے والے۔ اب اس اطراف کا اثر ہے، وہ اثر کیا ہے وہ آگے آئے گا۔ پہلا اثر ہے کانوا یصرون علی الحنث العظیم۔ اب حنث کے بارے میں بھی علماء کے اندر ایک بحث ہے کہ یہ حنث سے مراد کیا۔ بعض نے کہا اس سے مراد عہد و پیمان ہے۔ اصل معنی
حنس سے جو مراد ہے وہ عہد و پیمان کو توڑنا، عہد شکنی کرنا۔ اب ہم نے کون سا عہد کیا ہوا ہے، اس میں پھر علماء کی بحث ہے۔ ایک عہد معمولاً یہ ہوتا ہے کہ جو عہد انسان کا شاید یوم الست میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے وہ ہے، ایک انسان کا عہد عہد فطری ہے، ایک عہد عہد ایمانی، حتیٰ عہد انسانی، یہ تمام وعدے تصور کیے جا سکتے۔ لیکن بعض علماء نے یہاں پر حنس سے مراد لی ہے خود بڑا گناہ، عظیم گناہ، کہ اگر حنس سے مراد بڑا گناہ لیا جائے تو پھر عظیم یہاں پر تاکید کے معنوں میں آ جائے گا، یعنی حنس خود عظیم ہے لیکن اس کے ساتھ عظیم کا لفظ استعمال کرنا اس کی شدت کو بیان کرنا۔ یہ لوگ مصر تھے حنس سے عظیم پر۔ اب یہ حنس سے عظیم ایگزیکٹلی کیا ہو سکتا ہے، وہ کون سا گناہ ہے کہ جس کو اتنی عظمت کے ساتھ، یعنی اس کی کیفیت کو اتنی بڑائی کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ شرک کہاں سے آتا ہے؟ یہ شرک انسان کے اندر یا خفی طور پر سرایت کرتا ہے، اور اگر انسان متوجہ نہ ہو، غفلت کا شکار رہے، ایک سٹیج آتا ہے کہ جہاں پر وہ شرک جلی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ابھی اس کی جڑ کہاں ہے؟ اس کی جڑ دوبارہ اطراف میں ہے، یعنی کوئی شخص جب نعمت کے اندر اتنا غرق ہو جائے، اس کے حصول میں، اس کے سے متعلق اتنا گم ہو جائے۔ آج کل تو اطراف کی کیفیت اگر ہم ٹیکنیکل اعتبار سے ڈھونڈنا چاہیں تو سب سے بڑی نعمت بھی ہے اپنی جگہ، لیکن مصیبت ہے موبائل۔ نعمت ہے لیکن ساتھ ساتھ ہمارے لیے اب کس چیز کا باعث بن رہی ہے؟ اطراف کا۔ کیوں؟ نعمت تو ہے، فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، خدا کی نعمت ہے، بہت سارے اس کے استفادے ہیں، لیکن ہم کس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ ہاتھ میں ہمارے موبائل ہے اور لہو و لعب۔ کل میں عالم دین کی اسپیچ سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے، کہنے لگے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی انڈسٹری گیمنگ انڈسٹری ہے، ویڈیو گیم، آپ کمپیوٹر گیمز کی انڈسٹری کا، کہ میوزک انڈسٹری کو اگر دوسری کسی کو انڈسٹری کا انہوں نے نام بتایا تھا، میرے ذہن سے جا رہا ہے، کہ یہ دونوں انڈسٹریاں آپ ملا دیں تب بھی گیمنگ انڈسٹری کی جو کیفیت ہے وہ ان سے بڑی ہے۔ اب اس کے بعد جو اس نے کچھ کیلکولیشنز بتائیں وہ تعجب انگیز ہیں۔ دنیا کی 35% آبادی باقاعدہ ایڈکشن میں مبتلا ہے۔ 35% آبادی آپ سمجھتے ہیں کتنی ہوتی ہے؟ اربوں میں تعداد، اربوں کے اندر تعداد ایسی ہے جو کہ کیا ہے؟ ایڈکشن میں ہے۔ باقی جو ایڈکشن میں نہیں ہے وہ بھی آگے پیچھے کہیں نہ کہیں مبتلا پہ ہے۔ اس سے جو باہر نکلتے ہیں وہ پھر کس میں مبتلا ہیں؟ سوشل میڈیا کے، ہاں پہلے آوارہ گردی ہوا کرتی تھی، اب ہے نیٹ گردی، اور اتفاقاً اب یہ پتہ لگ رہا ہے کہ نیٹ گردی آوارہ گردی سے زیادہ خطرناک بھی ہے اور بہکانے اور خراب کرنے والے۔ پرانے زمانے میں مائیں بچوں کی آوارہ گردی سے پریشان ہوتی تھیں، بیویاں شوہروں کی آوارہ گردی سے پریشان ہوتی تھیں، لیکن اب اپنے ہی گھر میں سب مل کے نیٹ گردی کر رہے ہیں اور کوئی کسی کے بارے میں پریشان، جبکہ اس کے آثار سب پر مرتب ہو رہے ہیں۔ اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق اکثر طلاقوں کی وجہ موبائل کا غلط استعمال ہے۔ گھر تباہ ہو رہے ہیں، وہ بنا تباہ ہو رہی ہے جو احب الی اللہ تعالی، خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بس اگر ہم اس چیز کے اندر اتنے غرق ہوں کہ خدا، قیامت، یہ ساری چیزیں ہم بھلا رہے ہیں، تو یہ ایک چھوٹی سی چیز، اطراف باعث بنتا ہے کہ انسان خدا، قیامت، موت، ان تمام چیزوں کو فراموش کرے، جس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے اندر یہ غفلت اسے پہلے مرحلے میں شرک خفی اور دوسرے مرحلے میں شرک جلی میں مبتلا پہ۔
بعض اوقات ہمارے اپنے اندر سے یہ شرک جلی بھی نکل رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو کہیں نہ کہیں دبا دیتے ہیں. ادروائز اگر انسان کو، بعض لوگوں کو آپ جا کر دیکھیں بڑے آرام سے خدا کا انکار کر دیتے ہیں. تھوڑا سا آپ اپنے اطراف میں جائیں، لوگوں کا ہم و غم کیا ہے؟ کھانا. لوگوں کی زندگی کا ہم و غم کیا ہے؟ پینا. ہم و غم کیا ہے؟ لباس. غم و غم کیا ہے؟ پارٹی. اور اس کے لیے آپ ان کو جب دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ پوری زندگی ان کی، اور جب اسی سے ریلیٹڈ کہیں مسائل آتے ہیں تو وہ باقاعدہ واضح طور پر خدا کے منکر ہو جاتے ہیں. تمام محرمات، جتنی بھی حرام کردہ چیزیں ان کا استعمال، اور پھر اس سے ریلیٹڈ مسائل. بس یہی لوگ کیا ہوتا ہے، اصرار کرنے لگتے ہیں اپنے ان گناہان کبیرہ اور حتیٰ شرکی کیفیتوں پر. تو پس کانوا یقولون اذا متنا، کہ جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّ تُرَابًا، اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہماری ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، أَإِنَّ لَمَبْعُوثُونَ، کیا اس کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ دوبارہ ہم تو مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے. موت کو جھٹلانے والے، یہ ایک بڑا عجیب و غریب، انسان اگر اس پہ غور کرے بہت عجیب و غریب بیہیویئر ہے. انسان کے ایکسپیرینس میں موت سے زیادہ یقینی کوئی اور ایکسپیرینس نہیں ہے. اس سے زیادہ یقینی کوئی نہیں ایکسپیرینس. کون ہے جس کے ماں باپ ہمیشہ باقی رہے ہوں؟ بہن بھائی، دوست، عزیز، اقارب، رشتہ دار. کون ہے جو یہ کہے کہ میں نے سال میں کئی مرتبہ جنازے یا کسی کے مرنے کی خبر نہیں سنی؟ ان تمام باتوں کے باوجود کہ موت ہماری لائف کا اتنا قریبی اور ریپیٹڈ ایکسپیرینس ہے، ہیومن بیہیویئر کیا ہے؟ وہ سب سے زیادہ جو غافل ہے وہ موت سے غافل ہے. جہنم میں پہنچنے کا، وہ جو اس دن بھی بات ہو رہی تھی کہ جی قیامت کے لیے اپنے آپ کو کیسے آمادہ کریں، وہ جہان جس کو ہم نے دیکھا نہیں وغیرہ، اس دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. قیامت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے والے کے لیے موت کی عبرت کافی ہے، اگر وہ موت سے اور اس کے تجربات سے عبرت لینا چاہے. لہذا میرے اور آپ کے سامنے مسلسل اکثر ہوتا ہے فلاں کہ ارے وہ تو ابھی جوان تھا، ارے وہ تو ابھی سالم تھا. بھائی موت کسی سے ہیلتھ کارڈ، کسی سے بھی اس کا کولیسٹرول لیول پوچھ کے، شوگر لیول پوچھ کے، ایج پوچھ کر نہیں آتے. اب ایسا ایکسپیرینس ہونے کے باوجود انسان کی لیکن طبیعت کیا ہے؟ ابھی بھی میں نے عرض کیا کہ آپ ذرا سا چلے جائیں ہمارے ہاں تو آج کل ماشاءاللہ اب یہ تجربات میں آتا جا رہا ہے کہ ایتھیسٹ جو لوگ ہیں، خدا کو اور سب کو جھٹلانے والے، اب ان کا صرف تعلق پڑھے لکھے طبقے سے نہیں ہے، صرف یونیورسٹیوں تک یہ نہیں رہ گئی ہے، حتیٰ یعنی جو سوسائٹی کا ان پڑھ طبقہ، فقیر طبقہ، وہاں پر بھی اگر آپ کبھی ان سے بات کرو وہ کہتے ہیں سر جی مر جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے. کس نے دیکھا؟ یہ بنیادی طور پر کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں؟ عزیزان من، ہمارے عقائد، روزمرہ زندگی میں ہمارے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور حالات، یہ بار بار ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا عالم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لہذا بعض اوقات ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خود میں کتنا موت اور اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتا ہوں. عزیزان من، میں نے اس کو بہت ریپیٹڈلی بیان کیا ہے کہ عقیدے کا اثر وجود سے ظاہر ہونا چاہیے. اگر عقیدہ وجود سے، ہمارے عمل سے ظہور پیدا نہیں کر رہا، انفارمیشن کے لیول پر تو ہے، عقیدے کے لیول پر ابھی تک نہیں پہنچا.
لہذا واضح طور پر اگر مجھے واقعاً اس بات کا یقین اور اطمینان ہے کہ میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اور مجھ سے سوال کیا جائے گا، تو پھر میری لائف کے ہر مرحلے میں مجھے میرے عمل سے ظہور کرنا چاہیے کہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں اور میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں. خود صرف اپنے لیے نہیں، اپنے والدین یا اجداد کے لیے. آباؤنا الاولون، وہ جب تک مر گیا. عام طور پر آتا ہے بھئی آج تک کوئی اٹھا قبر سے؟ کوئی نہیں اٹھا. ہوا ہے کوئی زندہ؟ کوئی زندہ نہیں ہوا. لوگ مر کے ختم ہو گئے، کون زندہ ہوتا ہے؟ یہ سارے کے سارے جتنے بھی عقیدہ یہ اس طرح کی کیفیت رکھنے والے. قل، اے حبیب اب تم ان سے کہہ دو. یہ ایک مقام ہے، اس کو یاد رکھیے گا. تقریباً قرآن کریم نے کہیں پر بھی، تقریباً کہیں پر بھی کافروں سے ڈائریکٹ بات نہیں کی. جہاں کہیں پر بھی قرآن نے کافروں کو مخاطب ہونا چاہے، خاص طور پر پیغمبر سے کہا قل اے حبیب اب تم کہو. خود یہ ایک ٹیکنیکلی آداب کے اعتبار سے اہانت کے مرحلے میں، ہاں گھروں میں ہمارے یہاں کامن ہو جاتا ہے جب کسی سے ناراضگی ہو جاتی ہے تو اسے ڈائریکٹ بات نہیں کرتے، تو بیچارہ ایک درمیان میں کوئی ہوتا ہے، کبھی کبھار وہ بیٹا ہوتا ہے یا کوئی بھائی ہوتا ہے یا کوئی دوست ہوتا ہے، پھر وہ اس سے بات کرنے لگتے ہیں کہ تم کہو ان سے. وہ بھی کہتا ہے تم کہو ان سے. وہ آخر میں بیچارہ کہتا ہے بھائی جب تم دونوں سامنے کھڑے ہوئے ہو تو ایک دوسرے سے بات. اہانت، کسی کو یہ بتانا کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس کا ایک ذریعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ مخاطب نہ کریں، کسی اور کو مخاطب کر کے یہ کہیں. کافر اور منافق یہ دو اینٹیٹیز ایسی ہیں کہ وہ ارحم الراحمین، کہیں پر بھی اس نے ان سے ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا، نہیں بات کرنا چاہتا پروردگار. عزیزان من، میرے استاد یہ کہا کرتے تھے اور میرے لیے واقعاً یعنی ایک سبق آموز بات یہ رہی. کہتے تھے جہاں کہیں پر بھی قرآن میں کافر، منافق، برے لوگوں کا تذکرہ آتا ہے تو ہم ڈھونڈتے ہیں کون ہے یہ. استاد کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے اس آیت کا سب سے نزدیکی مصداق تم خود ہی ہو. جہاں کہیں مومنین کا تذکرہ آتا ہے، جنتی لوگوں کا تذکرہ آتا ہے، وہاں پر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اس کا مستحق اور اس کا مصداق کون ہوگا. استاد فرماتے ہیں کہ حقیقتاً بعض اوقات تم ہی سب سے زیادہ دور. ان تمام مقامات کو قرآن کے نیور ٹیک اٹ لائک دس. اپنے آپ کے بارے میں خوشگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے عرض کیا بعض اوقات منافقت کے بہت خطرناک بیج ہمارے اپنے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو کیوں اپنے آپ کو منافق سمجھ لینا. بیمار اگر اپنے آپ کو بیمار سمجھ لے تو آدھا علاج اس کا وہیں ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں اخلاقی امراض کی وجہ کیا ہے؟ معمولاً ہم اپنے آپ کو مریض کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہوتے. اے حبیب ان سے کہو ان الاولین والآخرین. اے حبیب ان سے کہو بتحقیق تمام اولین تمام آخرین جتنے بھی ہیں سارے کے سارے لمجموعون الی میقات یوم معلوم. تم اپنے آبا کی بات کر رہے ہو. اولین و آخرین لمجموعون، سب کو حتمن مجموعون، سب کو جمع کیا جائے گا کہاں؟ الی میقات یوم معلوم. میقات اصل میں وقت سے متعلق. حج کے حوالے سے جو میقات ہیں ان کے اندر یہ ایک بحث ہے. جب ہم حج کے میقات کے حوالے سے بحث پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل مادہ میقات کا وقت کا ہے، لیکن حج میں جب آپ جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر میقات پوائنٹ ہے، جگہ ہے. اس کی توجیہ کی علماء نے کہ جگہ کی وجہ سے احرام نہیں ہوتا، جس وقت آپ اس جگہ پہنچیں گے وہاں سے احرام شروع. کہ ٹیکنیکلی یعنی احرام کو جو میقات کہا گیا ہے وہ جگہ کے اعتبار سے نہیں ہے، آپ کے پہنچنے کے وقت کے اعتبار سے، اس لیے اس کو میقات کہا جاتا ہے.
اسی طرح سے اب یہاں پر جو میقات ہے اس کو زمان کے اعتبار سے بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن میقات سے ایگزیکٹلی مراد وہ زمان کے جب لمجموعون سب کو جمع کر دیا جائے گا۔ یہ جو میقات ہے کیا ہے؟ یوم معلوم ہے، اللہ کے نزدیک بالکل ڈیفائنڈ ہے، اللہ کو پتہ ہے، ڈیفائنڈ ہے۔ اب یہ جو ڈیفینیشن ہے البتہ اس کے بارے میں بھی پھر علماء کی تھوڑی سی بحث ہے کہ آیا یہ ڈیفائنڈ، کیونکہ یاد رکھیے گا ہم جب کسی چیز کی ڈیفائنڈ کنڈیشن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے علم کے اعتبار سے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے علم میں اور خدا کے علم میں فرق ہے، ہمارا علم محدود ہے، خدا کا لامحدود۔ ہمارا علم ناقص ہے، خدا کا علم پرفیکٹ ہے۔ ہمارا علم زائد بر ذات ہے، خدا کا عین ذات ہے۔ ہمارا علم تدریجی ہے، خدا کے لیے اصل علم میں کوئی معنی تدریج کا، ترقی کا کوئی معنی ہے ہی نہیں۔ اگر یہ چار فرق بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ مطلب پھر خدا کا علم کیسے ہوگا، اور ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تو بس سمجھ لیں کہ سمجھ میں آ گیا، ہماری حد یہی ہے، اس سے آگے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون۔ اب یہ بحث ہے، یہاں پر علماء نے بحث کی ہے کہ یہ جو اب اللہ تعالیٰ یہ ایکم ضالون المکذبون، اب یعنی پروردگار اس جگہ پر آ گیا کہ جہاں پر کفار کو ان کی ان کریکٹرسٹکس کے ذریعے سے مخاطب کر رہا ہے کہ جو ان کی حقیقت بن چکی ہے۔ ضال گمراہ، یہاں پہ 100% ضال گمراہ کے معنی میں، کیوں؟ مکذبون اس سے آگے تصریح کے طور پر آ رہا۔ اب یہ جو یہاں پر خطاب ہے آپ غور کیجئے گا، پیچھے جو قل آ گیا ہے یہ سب اس سے آگے چل رہا ہے، یہ بھی خدا نہیں کہہ رہا ان کو، یہ بھی کس سے کہلوا رہا ہے؟ اے پیغمبر تم کہو ان کو، کیا کہو؟ انکم ایھا الضالون المکذبون۔ اب یہاں پر یاد رکھیے گا ہر ایسے مقام پر یہ بحث اپنی جگہ پر موجود رہتی ہے کہ پیغمبر کا ان لوگوں کو یہ کہہ کر مخاطب کرنا، اے گمراہ اور جھوٹے لوگوں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے قل کہو تو پیغمبر کہیں گے، تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ گمراہ اور یہ تکذیب کرنے والے لوگ، یہ جھوٹ بولنے والے لوگ، یہ کیا صرف پیغمبر کے دور میں جو سامنے لوگ موجود ہیں وہ کفار، وہ لوگ مراد ہیں، یا نہیں؟ یہ جو قل ہے اس کی بازگشت اب قیامت تک جائے گی، اور جتنے بھی ایسے افراد ہیں وہ سب اس کا حصہ ہیں۔ تو جب پروردگار پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم کہو، اور پیغمبر کے بعد ضالون اور مکذبون موجود ہیں، تو پھر ان تک پیغمبر کا قول پہنچانے کے لیے پیغمبر کا کوئی ایسا جانشین ہونا ضروری ہے کہ جو جب ان کو مخاطب کر کے کہے گا ایھا الضالون المکذبون، تو وہ قرآن کی اس آیت کی تصدیق اور مصداق بن کر آئے گا۔ لہذا جب تک یہ باقی ہیں، پیغمبر کا وہ جانشین باقی ہونا ضروری ہے کہ جو جب ان کو اس لقب سے یا اس صفت سے پکارے گا تو وہ قرآن کی اس آیت کی مصداق کی شکل اختیار کرے گا۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں، کیا کہیں؟ اے پیغمبر کہو ان کو، اے گمراہ اور اے جھوٹے لوگوں، اب تمہارے ساتھ کیا ہونا؟ لآکلون من شجر من الزقوم، مجموعون تمہیں جمع کریں گے، لآکلون تم کھانے والے ہوگے، کیا چیز؟ تمہیں مجبور کر دیا جائے گا، کس چیز پر؟ کہ تم کھاؤ گے من الشجر من زقوم۔ ادبی اعتبار سے بحث کی ہے لوگوں نے، من شجر من زقوم کا وہ ابتدائیہ ہے اور یہ جنس کو بیان کر رہا۔ ابتدائیہ کا معنی کیا ہے؟ جو شجر وہاں پر اویلیبل ہوگا قیامت کے دن وہ سوائے زقوم کے کوئی اور شجر نہیں ہوگا۔ اب زقوم کے لیے خود ایک بحث ہے کہ یہ کیا ہوگا۔ ایک ایسا درخت کہ جس سے کھولتا ہوا مایا نکل رہا ہوگا،
اب یہ پیچھے تمام کی تمام جو کل ہم نے گفتگو کی، کھولتا ہوا پانی، کھولتا ہوا سایہ، لا باردن ولا کریم، کوئی ٹھنڈک نہیں، کوئی راحتی کا احساس نہیں، کوئی جگہ اللہ نے قیامت کے دن خدا نہ خواستہ، یعنی انسان کے ہم یوں تصور کریں کہ اگر جہنم کے اگر پاس سے بھی گزر جائے تو اس کی سختیوں کا اثر شاید ساری زندگی نہ بھولے. جہنم تک پہنچ جانا، اللہ معاف کرے، کیا سلسلہ ہوگا، نو بڈی کین امیجن. اللہ زقوم کے لیے دوسری بات جو کہی گئی کہ ایک تو کھولتا ہوا پانی نما مایا ہوگا، اور دوسرا نہایتاً بد مزہ. جتنی دنیا میں لذت پرستی کرو گے، قیامت کے دن پروردگار اتنی ہی شدت سے اس کے اگینسٹ. لہذا ماہ مبارک رمضان کے فلسفوں میں سے ایک فلسفہ کیا ہے کہ کچھ دیر کے لیے ہمیں دنیا کی لذات کو روک کر متوجہ کیا جائے کہ بھائی تم صرف اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوا. لہذا اب جو روزہ رکھنے والے ہیں، جن کو یہ توفیق ہو جاتی ہے، کم از کم یہ بیداری ان کے اندر پیدا ہونی چاہیے. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، لیکن کیا ہوگا، قیامت کی بھوک اور پیاس اتنی شدید ہوگی کہ اتنے خوفناک بدترین ذائقے اور کھولتے ہوئے ہونے کے باوجود مالئون، پیٹ کیوں؟ ابھی غور کیجیے گا، یہاں پر باقاعدہ ملا کا لفظ استعمال کیا، ملا یملا، ملا یملا، وہ پر کرنا. یہاں پر پھر پر کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں عادت ہے ان کو پیٹ بھرنے کی. پرخوری کی جتنی مذمت ہے، یعنی اگر مجھ سے کوئی اب یہ پوچھے کہ مولانا ہم اگر فرض کریں تقوی شروع کرنا چاہتے ہیں، ہم اصلاح شروع کرنا چاہتے ہیں اپنی، یا تربیت نفس کرنا چاہتے ہیں، کہاں سے سٹارٹ کریں؟ تو میں نے اب تک جو دریافت کیا ہے، سب سے پہلا سٹارٹ بھوکے رہنے سے کریں. بھوکا رہنا سیکھیں. تربیت نفس کرنا چاہتے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا مت کھائیں. میں نے آپ کو بارہا یہ بات کہی، آج بھی کہوں گا کہ دین ہمیں اچھا کھانے سے نہیں روکتا. کھائیں اچھا، لیکن پیٹ مت بھریں. اس سے زیادہ خوفناک چیز اب وہ ہیں لوگ، ڈاکٹرز کا اپنا ایک حصہ شعبہ ہے، ان میں سے کسی کو چیلنج نہیں کر رہا میں، نہ مجھے شوق یہ کرنے کا. لیکن مثلا بعض ڈائٹ پلان میں وہ کہتے ہیں بھائی ایک ساتھ بہت سارا نہ کھائیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد تھوڑا تھوڑا کھائیں. یہ تھوڑا تھوڑا کھانا شرعاً ممنوع ہے. موضوع نہیں ہے، کبھی موضوع رہا تو عرض کروں گا کہ امام علی علیہ السلام نے جو وصیتیں کی ہیں، کہ جن میں سے ایک مقام وہ ہے کہ تم ڈاکٹر سے ہمیشہ دور رہو گے، ان میں سے ایک وصیت اس میں یہ بھی حصہ ہے. اس وقت تک مت کھاؤ جب تک شدید بھوکے نہ ہو، اور پھر درمیان میں جب ایک دفعہ کھا لیا، بس دوسرے کھانے کے درمیان یہ جو کبھی یہ چگ لیا، کبھی وہ کھا لیا، کبھی تھوڑا سا یہ، نہ، یہ ممنوع ہے. ٹیکنیکلی آپ دیکھیں گے خود یہ پریکٹس انسان کو ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے کی، انسان کے اندر ہوس، لالچ، طمع، ان تمام چیزوں کو ایجاد کرتے. اس کے مقابلے پر اپنے آپ کو روک کر رکھنا، کچھ نہیں ہے تو 2 چھالیاں کھا لی، کبھی تھوڑی سی سونف منہ میں ڈال لی، کبھی 2 چنے منہ میں ڈال لیے، کبھی جو آ رہا ہے جا رہے. ایڈکشن ہے یہ. یہی چیزیں انسان کو آگے کس طرف لے کر جاتی ہیں؟ لذت پرستی، شہوت پرستی، ان تمام. لہذا ان کو کنٹرول کرنا یہ بیس ہے. بس بیس لائن بھوک. اور تقوی جو لعلکم تتقون کہا گیا ہے رمضان کے لیے، اس کی بھی وجہ. اب یہ تو ایک طرف سے اتنا کریں گے، پھر دوسرا فشاربون علیہ من الحمیم، فشاربون شرب الہیم. اس سے تو پیٹ بھریں گے، بدبودار، بد ذائقہ،
کھولتا ہوا اس کے باوجود پیٹ پرست ہیں، اور یہ پیٹ پرستی ان کی حد تک جہنم میں بھی ختم نہیں ہوگی، صرف اللہ کیا کرے گا، مجبور کر دے گا ان کو کہ یہ زقوم جیسے خطرناک چیز سے، بدبودار بد ذائقہ کھولتی ہوئی چیز سے اپنے پیٹ بھریں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، یہ کھانے کے بعد جیسے عادت ہوتی ہے لوگوں کی کہ کھا لیا تو اب پیے جا رہے ہیں، جب تک بوتل خالی نہیں ہو جاتی اس کی کولڈ ڈرنک کی تب تک چلے جائے گا معاملہ، یعنی مجبور ہو کے چھوڑتے ہیں ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے۔ اگر یہ مجبوری نہ ہو تو پتہ نہیں کتنا پی جائیں۔ یہ خوفناک عادتیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اندر کچھ ایسے مواد استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کے اندر ایڈکشن پیدا ہو اور آپ بار بار وہ چیز کثرت کے ساتھ استعمال کریں۔ مٹیریلسٹک جو لوگ ہیں ان کا تو ہدف ہے آپ جتنا کھائیں گے جتنا پیئیں گے ان کا فائدہ ہے، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ ایڈز کا تھوڑا سا اور کھا، میں کیوں کھا تھوڑا سا اور، وہ تھوڑا سا جو آپ کھا رہے ہیں اس کو کیپٹلسٹ کو فائدہ ہے۔ چونکہ یہ عادت ہے، فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، حمیم میں نے کل ذکر کیا، کھولتا ہوا پانی۔ یہ زقوم کھائیں گے پھر اتنی پیاس ہوگی کہ جو حمیم نامی بدبودار گندا اور کھولتا ہوا پانی ہوگا اس کے اوپر وہ بھی پینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کیسے پیئیں گے، فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْہِیم۔ ہیم کے بارے میں دو چیزوں کو نقل کیا گیا ہے۔ ایک کہا گیا اونٹ کی ایک بیماری ہوتی ہے کہ اگر وہ اس میں مبتلا ہو جائے تو اونٹ کی اپنی پیاس بجھنا بند ہو جاتی ہے۔ اب ٹیکنیکلی تو اونٹ اپنے بدن میں پانی کو سٹور کرتا ہے، لیکن اگر خود اس بیماری میں مبتلا ہو جائے تو وہ اونٹ اتنا پانی پیتا ہے کہ پانی پینے سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو معنی اس کا بیان کیا گیا ہے وہ کھارے پانی کی کیفیت ہے کہ آپ کھارا پانی جتنا پیئیں گے وہ آپ کی پیاس بجھاتا نہیں ہے بلکہ کیا کرتا ہے آپ کو اور زیادہ پیاسا۔ بعض نے کہا یہ دونوں کیفیتیں ہوں گی، اس پیاس سے اونٹ کی مانند، بلکہ علامہ طباطبائی نے ایک تعبیر اور کی ہے، کہا گویا ریگستان میں پانی ڈالنے کے مترادف۔ آپ ریگستان میں پانی ڈالیں کہاں جاتا ہے، چٹکیوں میں۔ کہ ان کی جو کیفیت ہوگی وہ کیا ہوگی کہ یہ وہ خوفناک گندا ابلا ہوا پانی پی رہے ہوں گے، اور جتنا پی رہے ہوں گے اتنا ہی ان کے اندر یہ کیفیت۔ اب اس مرض میں مبتلا ہو کر اونٹ تو مر جاتا ہے، اونٹ مر جاتا ہے، لیکن جہنمیوں کو موت۔ اب یہ چیز ان کے اندر جا کر کیا کرے گی یہ خدا جانتا ہے کہ اس کے آثار کیا۔ ھذا نزلہم یوم الدین۔ نزل عربی میں بنیادی طور پر مہمان کے سامنے جو چیزیں کھانے اور پینے کی رکھی جاتی ہیں اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مہمانداری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ مقام قرآن کریم میں اب چونکہ پیچھے سے اہانت چلی آ رہی ہے، پہلا اہانت کا مرحلہ کہ خدا ان سے بات، حتیٰ اگر قیامت کے دن، بعض نے کہا کہ یہ قیامت کا مرحلہ ہوگا اور ان سب سے بات ہو رہی ہوگی، تب بھی قل اے حبیب تم کہو، حتیٰ قیامت میں بھی ان سب سے مخاطب کون ہوں گے، پیغمبر۔ خدا وہاں پر بھی ان سے بات، پھر پیغمبر کو بھی کیا کہا جا رہا ہے، ان کو کیا کہہ کر بلاؤ، ایھا الضالون المکذبون۔ اب اس کے بعد حقارت کا ایک اور مرحلہ، ھذا نزلہم، یہ ہے مہمانداری اب ان کی، یوم الدین، آج قیامت کے دن۔ بس آج تمہاری مہمان نوازی کس سے ہوگی، ان چیزوں سے ہوگی۔ اس کے بعد اب پروردگار عالم ان کو متوجہ کرے گا۔ اب یہ توجہ ان کے لیے نہیں ہے خالی
یہ اب تمام ان افراد کے لیے ہے جو قیامت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اس طرح کے عقائد کے حوالے سے کسی بھی شک، کسی بھی شبہ، کسی بھی تردد کا شکار۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں خلق کیا تھا، پس کیوں تم نے تصدیق نہیں کی؟ کیوں تم تصدیق کرنے والے نہیں ہوئے؟ افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے دیکھا؟ اب یہ کیا دیکھا سے مراد کیا نہیں دیکھا تم نے؟ کیا یہ تمہاری آبزرویشن نہیں تھی؟ ما تمنون، ہم نے تمہیں کس منی کے قطرے سے پیدا کیا؟ کتنی بڑی انسان کے لیے مقام عبرت ہے۔ آج اسے پتہ لگ گیا نا میں کیسے بنتا ہوں۔ مر جائیں گے، دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، ہم کیسے بنیں گے، ہمارا جسم تو یوں ہو جائے گا۔ بابا تم ابھی جو بنے ہو کیسے بنے ہو؟ کیسے بنے ہو؟ بہت معذرت کے ساتھ صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کی خلقت کے لیے اس مادے سے بھی اتنا چھوٹا قطرہ استعمال ہوتا ہے کہ جو آنکھ سے دیکھنے کے قابل اتنے چھوٹے قطرے سے اللہ تعالیٰ بناتا۔ جو ابتدائی سیل ہے انسان کا، وہ آپ اپنی نیکڈ آئی سے اسٹارٹ کہاں سے ہوئے ہو؟ تو جو خدا تمہیں اس اتنے چھوٹے سے قطرے سے خلق کر کے پہلے ماں کے پیٹ میں تمہیں بناتا ہے، پھر دنیا میں لے کر آتا ہے، پھر بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، یہ سب کیا ہے؟ تم کہاں تھے؟ کیا تھے تم؟ افرأیتم ما تمنون، نہیں دیکھا تم نے؟ واقعاً انسان غور کرے اس بات پر۔ اب آپ جینیٹکس انجینئرنگ میں جتنا اوپر آگے جاتے جائیں گے، یہ مقام اتنا ہی آپ کو، اب جیسے آپ کہہ دیا جی جینیٹیکل کوڈ، بس آپ کا جینیٹیکل کوڈ اگر کہیں محفوظ ہے تو آپ کو دوبارہ اسی شکل میں بنانا کوئی کمال، وہ کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس جینیٹیکل کوڈ کو سیو کرنے کے لیے آپ جائیں ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں یہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ انسان جتنا مرضی ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کا ریزہ ریزہ ہو جانا، اس کا خاک میں تبدیل ہو جانا، وہ کہتے ہیں لیکن ایک اسپیسیفک لیول تک آپ کا جو جینیٹک کوڈ ہے وہ باقی، حتی آپ کی خاک، یعنی ہم خاک ہو جائیں گے، اس خاک کے اندر بھی ہمارا جینیٹیکل کوڈ باقی ہوگا۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ اب یہاں سے ام تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم نے کیا خلق، تم سمجھتے ہو تمہارا کام ہے؟ میں نے پہلے بھی بیان میں کیا تھا، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں۔ اس دن میں نے بات کی تھی کہ جن کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی، تو جن کے ہاں اولاد پیدا ہو جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مارا۔ نہیں بھائی، اگر آپ کے ہاں اولاد پیدا ہو رہی ہے تب بھی خدا کا کمال ہے، کسی کے ہاں نہیں ہو رہی تب بھی، البتہ میڈیکل ایشوز کو نکال کر بات کر رہا ہوں میں، خدا کا اختیار ہے۔ تم نے کیا ہے، ہمارا اختیار ہے، ہمیں تو خود نہیں پتا، نہ ہمارا کوئی اختیار ہے۔ لہذا اوقات انسان کی سمجھ لیں اس معاملے میں ادھر ہی سمجھ میں آتی ہے جہاں شادی کے کچھ عرصے تک بچہ نہ ہو، پھر فل ٹینشن، پھر بھول جاتے ہیں بعد میں وہ وقت، پھر دوسروں کو ٹیڑے ٹیڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ خود وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے بتاؤ تم ہو، ہماری کوئی حیثیت نہیں، نحن الخالق، ہمیں بنانے والے۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اور تمہیں صرف پیدا نہیں کیا ہم نے تمہارے لیے موت بھی مقدر کر دی ہے، وما نحن بمسبوقین، اور ہم سے کوئی آگے جانے والا نہیں ہے۔ جو میں نے مقرر کر دی ہے موت، تم جو مرضی کر لو، جس وقت تمہاری موت حتمی مقدر موت آئے گی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی تم آگے نہیں جا سکتے۔
یہ ہم نے سوچا ہوا ہے کہ جی وہ وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا ہم نے اس کو فلاں دوا لگا دی، ہم نے اس کو فلاں انجیکشن کر دیا تو یہ واپس آ گیا. بابا کچھ نہیں کیا آپ نے، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. جہاں خدا مقدر کر دے ایک سیکنڈ کا بھی انسان کے پاس وہاں پر اختیار نہیں ہے، کوئی بھی خدا سے آگے نہیں نکل سکتا. الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. یہ جو کام ہم اب کر رہے ہیں، یہ جو موت تمہارے لیے لے کر آ رہے ہیں، یہ کس لیے ہے؟ نبدل امثالکم، مثل سے ہے، تمہارے جیسے تمہیں ہٹائیں گے. ایک نسل جاتی ہے، دوسری. غور کرو نا کہاں گئے تم؟ تمہارے جیسے دوسرا کون لے کر آیا ہے؟ ایک پوری نسل کو ختم کر کے دوسری نسل لانے والا کون ہے؟ اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات جو آج کی درس میں انشاءاللہ یہیں پہ گفتگو ختم کریں گے، وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. ہم نے تمہیں بنایا، ہم ہی ختم کریں گے، تمہاری جگہ دوسروں کو لائیں گے. وَنُنْشِئَكُمْ، انشاء کا میں نے کل بھی کیا تھا، انیشیٹ، شروع کریں گے. تمہیں ایک اور خلقت دیں گے، ننشئکم، اس کے بعد شروع کریں گے تمہارے لیے فی ما لا تعلمون، وہ خلقت کے جو تم نہیں جانتے. لہذا اب ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ کیا تھی؟ مقدماتی طور پر کہ عالم آخرت میں کیا ہونے والا ہے یہ ہم انڈرسٹینڈ. ما لا تعلمون ہمیں پتہ ہی نہیں. اب اس کو کئی جہت سے اللہ تعالی علماء نے بیان کیا. ایک جہت اس کی یہ بھی ہے فی ما لا تعلمون، تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ تم وہاں پر کیا بننے والے ہو. لہذا وہ پوری بحث کہ ایک طبقہ ایسے ہوگا جو وہاں پر جانوروں کی شکل میں، دنیا میں انسان تھا، وہاں پر کوئی چونٹی کی شکل میں، کوئی بھیڑیے کی شکل میں، کوئی مرغے کی شکل میں، کوئی کتے کی شکل میں، کوئی کسی اور شکل میں. جس جانور جیسی زندگی گزاری ہوگی ایک بڑی تعداد ہوگی. تو فرمایا کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا، بس ہم سب کے لیے مقام تدبر اور غور و فکر، اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہم وہاں پر کس عالم میں اٹھائے جائیں گے. کم ترین بھی اگر ہمارے پر کوئی احسان ہو جائے، پہلا مرحلہ وہ یہ کہ ہمیں کم از کم انسان بنا کر اٹھا دیا جائے. یہ کم ترین مرحلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو حیوان بنا کر اٹھائے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سریع الحساب ہونے کی ایک تجلی ان کے ساتھ اس شکل میں ظہور کرے گی. یہ حیوان بنا کر اٹھائے جائیں گے، یعنی کیا؟ یہ جس وقت محشور ہوں گے، ان کا اس شکل میں محشور ہو جانا ہی ان کا حساب کتاب ہوگا. دیٹس اینڈ. اس کے بعد ان سے کیوں؟ اس لیے کہ حیوانات سے کوئی سوال و جواب نہیں کیا جاتا. لہذا یہ وہ بدبخت ترین طبقہ ہوگا جس سے قیامت میں کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا. ان کا محشور ہونا اس شکل میں ہی بتا دے گا کہ یہ جہنمی ہیں، اور وہیں سے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. کوئی حساب کتاب، کوئی ان کے ساتھ لین دین، کوئی معاملات نہیں. کیوں؟ یہ جانور رہے ہیں دنیا میں، اور جانور بن کر اٹھائے جائیں گے اور وہیں سے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. کوئی ان کے ساتھ ایکسکیوز نہیں، کوئی ان کے ساتھ معاملہ نہیں ہوگا. اور یہ ان کے حساب کتاب کے ذریعے سے خدا کے سریع الحساب ہونے کی تجلی، اس کیفیت کے ساتھ خدا کا سریع الحساب ہونا ان لوگوں کے اندر تجلی کرے گا، اور یہ وہیں سے سیدھے جہنم میں بھیج دیے جائیں گے. لہذا خود قیامت کے دن یہ کہ کوئی انسانی شکل میں محشور ہو جائے، اپنی جگہ ایک مقام ہوگا. دعا کرتے ہیں پروردگار سے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. وارث قرآن اور وارث دین امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں پروردگار تعجیل فرما. تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مومنین، یہ کلاس ٹھیک 9 بجے شروع ہو جاتی ہے. آپ تمام مومنین سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے. جن افراد نے ابھی تک ہم سے رابطہ نہیں کیا یا ہمارے پاس اپنے موبائل نمبرز اور نام نہیں لکھوائے، جو گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہوں وہ پیچھے کی جانب ٹیبل پر رابطہ کریں اور اپنے نام اور نمبر لکھوا لیں.
آج کی نشست کے حوالے سے اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو پلیز اپنا ہاتھ بلند کر دیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، ہم نے یہ سیکھا کہ قرآن عربی میں نازل ہوا، عرب میں نازل ہوا، اس لیے جو مثالیں دی جاتی ہیں زیادہ تر وہ اونٹ کی دی جاتی ہیں، ریگستانوں کی دی جاتی ہیں، کبھی بھی کینگرو کی بات نہیں ہوگی کیونکہ وہ سمجھ نہیں سکتے وہاں کے لوگ. اسی طرح بڑی آنکھوں والی حوریں، اگر بڑی آنکھوں کا سن کے شاید کوئی چائنیز ڈس اپوائنٹ ہو جائے. تو یہ آپ نے پہلے دن ہی سکھایا تھا کہ ظاہری مطلب نہیں لینے، اس کو سمجھنا ہے. جیسے آپ نے کہا تھا شیطان کی میننگ جراثیم اور بیکٹیریا کے ہو سکتے ہیں. تو جب آج ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کھولتا ہوا پانی، تو کیا اس کی کچھ اور انٹرپریٹیشن بھی ہو سکتی ہے یا منوان ایسا ہی ہے کہ پانی ٹیمپریچر والا ہوگا؟ جی دیکھیے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. بہت ساری چیزیں چونکہ بالآخر جس ماحول میں قرآن نازل ہوا اس کے جو ظاہری کیفیات ہیں اس کی رعایت کی گئی ہے. عربی کا ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ، چونکہ ورلڈ وائڈ ایکسیپٹڈ ایک مرحلہ ہے کہ عربی جیسی فصاحت اور بلاغت دنیا کی کسی اور زبان میں نہیں. دوسرا، عربی کے حوالے سے یہ گیٹ ہمیشہ اوپن ہے. عرب یہ کہتے ہیں کہ آپ عربستان میں پیدا ہو کر عرب نہیں بنتے، آپ عرب بنتے ہیں زبان کے اعتبار سے. لہذا دنیا کے کسی گوشے کا بھی انسان ہو، اگر وہ قواعد کے اعتبار سے عربی کو اچھا بول سکتا ہو، لکھ سکتا ہو، سمجھ سکتا ہو، وہ کہتے ہیں وہ عربی ہے، ہم نہیں ہیں. تو یہ چونکہ گیٹ عربی، یہ اور دنیا کی تقریباً کسی اور زبان میں نہیں ملے گا آپ کو. لہذا خود زبان کی اپنی کیفیت. اب جب جس زبان میں نازل کیا گیا ہے وہاں کے رہنے والوں کے حوالے سے البتہ قرآن کریم میں ہر جگہ جو مثالیں ہیں وہ 100% ویسے نہیں ہیں، کنسیڈر نہیں. مثلا اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ جو تقریباً دنیا کے تمام خطوں میں پایا جاتا ہے. یعنی جو خدا نے اگزامپلز استعمال کی ہیں زیادہ تر وہ استعمال کی ہیں جو کامن ہے، بہت ٹپیکل نہیں ہے. ثانیاً ایک ہی وقت میں جیسے آپ کو کہا گیا کہ ہیم مثلا اونٹ کی بیماری ہے تو صرف اونٹ کی بیماری کے لیے نہیں ہوتا، انسانوں کے لیے بھی اگر وہ مرض آتش میں مبتلا ہو جائیں، جس کی میں نے آپ کو مثال بھی دی کھارے پانی کی. اور تیسری مثال جو تھی وہ ریگستان یا ریگ میں پانی ڈالنے کی تھی، جو یہ سارے کے سارے اس کے جو ڈسکرپشنز ہیں یہ کامن ہیں. خوبصورتی کے اندر بھی چائنا کے اندر بھی اتفاقاً اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی اتفاقاً چھوٹی آنکھوں کا ہونا خوبصورتی کی علامت نہیں ہے. اور اس کی بیسٹ اگزامپل اگر آپ کو میں دینا چاہوں سمجھانے کے لیے کہ آپ جتنے بھی چائنیز کارٹون دیکھیں گے اس کے اندر آپ کو خوبصورتی کے معیار کے طور پر آنکھیں بڑی ہی ملیں گی. یعنی یہ جو بڑی آنکھوں کا ایک تصور ہے، اچھا میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ یہ بڑی آنکھوں سے مراد نہ تو کوئی بہت زیادہ بڑی آنکھیں ہیں کہ جو یعنی بدصورت ہو جاتی ہیں. یہ ایک بڑا یعنی جیسے فرض کریں کہ ناک ہے انسان کی یا پیشانی ہے یا چہرے کے اور بہت سارے اعضاء ہیں، ان کے اندر ایک سٹینڈرڈ سائز ہے جس کو مثلا حسن کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے. ہونٹوں کے بھی بہت ساری چیزوں کے. یہ ٹھیک ہے کہ کچھ چیزیں علاقائی طور پر تبدیل ہو سکتی ہیں. مثلا فرض کریں کہ افریقہ میں جو ہے وہ باریک ہونٹوں کو نہیں بلکہ موٹے ہونٹوں کو پسند کیا جاتا ہے، تو آپ کو لیکن حسن کے مرحلے میں دونوں طرح کے ہونٹ مل جائیں گے. لیکن آنکھوں میں تقریباً ابھی تک میری کم از کم انفارمیشن میں نہیں آیا کہ جہاں پر کسی نے چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو، بہت باریک باریک آنکھوں کو حسن کے طور پر متعارف کرا. پہلی تو بات یہ. دوسری بات، ہر مقام پر عرض کیا تھا آپ سے کہ ظاہری ڈسکرپشن کے ساتھ اس کے کچھ حقیقی اور عرفانی مطالب بھی ہیں. یقیناً خود حور عین کے اندر بھی مطالب ہیں. بنیادی طور پر جو مطلب بعض عرفاء نے بیان کیا ہے وہ آنکھیں جو حقیقت شناس ہوں. بعض اوقات حور عین سے جو مراد لی گئی ہے وہ اس انداز سے بھی لی گئی. لیکن چونکہ پروردگار عالم نے، علامہ طباطبائی اس بات کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ چونکہ پروردگار نے حور عین کے آگے جو اس کی ڈسکرپشن بتائی ہے پھر اس سے ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ خاص طور پر اس سے جو مراد ہے حور عین سے وہ فیمیل سرونٹس، یہ خاص طور پر اس سے یعنی اس کا تانیث، اس کا مؤنث ہونا، ان تمام اس سے پتہ لگتا ہے. تو کامن بھی چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں مثالیں ایسی دی گئی ہوں جو بہت ٹپیکل ہوں جو اور جگہوں پہ سمجھ میں نہ آ سکتی ہوں.
آوازان السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب یہ جو اہل مغرب کی جو تھیوری آپ نے بیان کی وہ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈال دیجیے گا. یہ جو آپ نے ورڈ استعمال کیا تھا نا جینیٹیکل کوڈ جو آپ نے بتایا تھا اس سے کیا مراد ہے؟ جینز کے حوالے سے جیسے اب کروموسوم ہوتے ہیں ہمارے اندر سیلز کے اندر، انسان کا جو کروموسوم ہوتا ہے وہ جین سے بنا ہوتا ہے. اس جین کا ایک کوڈ ہے جو اب جینیٹیکل انجینئرنگ میں دریافت ہوا ہے. وہ کہتے ہیں انسان کی پوری ساخت، اس کی ہر چیز جو ہے وہ اس کے جینز کے جینیٹیکل کوڈ کے اندر موجود ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کو کسی انسان کا جینیٹیکل کوڈ مل جائے تو آپ اس جینیٹیکل کوڈ سے ہی بتا سکتے ہیں کہ اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اس کے کان وغیرہ، ہر چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ جتنی بھی ڈسکرپشنز ہیں سب اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. اچھا یہ جو آپ نے کہا تھا یہ پانی جب ریگستان کے اندر جاتا ہے تو اس سے کیا مراد تھی؟ ریت پہ آپ پانی ڈالیں کہاں جاتا ہے؟ وہ غائب ہو جاتا ہے. بس پانی یعنی جو پیئیں گے ان کی کیفیت یہی ہوگی کہ پی رہے ہوں گے اور غائب ہو رہا ہو، یعنی پتہ ہی نہیں لگے گا کہ پانی پی بھی رہے ہیں یا نہیں. صاحب وہ 3 طرح کے جو طبقے آپ نے بتایا، سابقون والا، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے. جب سابقون کا تذکرہ ہوا تو بولا کہ سلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین، اور جب ان کا دائیں ہاتھ والوں کا ہوا تو دونوں طرف سلت کا لفظ آیا. اب تیسرے والے میں یہ والی طرز کی آیت نہیں آئی، تو یا تو ایک کنڈیشن دونوں قلیل، دوسری کنڈیشن قلیل من الاولین اور سلت من الآخرین، یہی 2 کنڈیشن رہ گئی. تو ہم لوگ کون سی والی مانیں، یا یہ خاموشی اختیار کرنے کے پیچھے کوئی ریزن تھا، یہ سمجھا دیں. جی دیکھیں، جو سابقون میں سے کہا گیا وہ کنڈیشن اس اعتبار سے تھی کہ صاحبان، یعنی خود جو یہ تمام افراد، اسی وجہ سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ چونکہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں جرنل طور پہ پتہ لگ رہا ہے کہ جو گزشتہ امتیں ہیں ان میں ایک کم 1,24,000 انبیاء، لیکن آخری پیغمبر کے بعد ان کے عصمت کے اعتبار سے صرف 12 جانشین. تو یہ واضح طور پہ کمپیریزن سمجھ میں آ گیا. جو اصحاب الیمین ہیں وہ چونکہ ایمان لانے والی ملتیں ہیں، اب اس سے صرف مسلمان مراد نہیں ہے. ہم نے بعض جگہوں پہ مانا کیا تھا ائمہ کے دور میں ائمہ کے اصحاب، ضروری نہیں ہے، حتی گزشتہ امتوں میں بھی. تو ایمان لانے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے خود. اب یہ مابین وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان کا اقرار کرنے یا اظہار کرنے والے ہیں، لیکن ان کی بھی ایک اچھی خاصی بڑی تعداد ہوگی، اور ان کی بھی ایک اچھی سلہ سے اسی لیے کثیر نہیں کہا گیا، سلہ صرف ایک بڑے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے، ایک اچھی خاصی تعداد ہوگی، باقی سب وہاں جانے والے ہیں.